کون ہے، پہلا نام کس کا لکھا جائے؟ سب سے پہلا نام رسول اللہ کے بعد جو ان سے سب سے زیادہ کلوز ہو اور سب سے زیادہ قریب ہو، پہلا نام کس کا لکھا جائے؟ تو عزیزان گرامی، دنیا میں آپ اپنے حساب سے سوچئے کہ اگر آپ کے سلسلے کے نام لکھے جا رہے ہوں کہ یہ دوست ہیں اور یہ عزیز ہیں اور رشتہ دار ہیں اور یہ خاندان والے ہیں اور یہ بھائی ہیں، یہ بھتیجے ہیں اور یہ کزن ہیں اور یہ ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ دفتر کے کلیگ ہیں، یہ سبھی لوگ آپ سے متعلق ہیں، تو آپ کے نام کے ذیل میں یہ سب نام لکھے جائیں گے، تو آپ کے یہاں آپ کے نام کے بعد سب سے پہلا نام کس کا لکھا جائے گا؟ آپ کے نام کے بعد سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا وہ آپ کی اولاد کا نام لکھا جائے گا، اور دنیا میں ہر انسان کے نام کے ساتھ جو پہلا نام لکھا جائے گا وہ اس کی اولاد کا لکھا جائے گا، اس لیے کہ انسان سے اس کی اولاد جتنا قریب ہوتی ہے اور جتنا کلوز ہوتی ہے اتنا کلوز دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد جب دوسرا نام رسول اللہ سے سب سے قریب لکھا جائے گا وہ جناب فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ ہم مانتے مولا علی کو بھی ہیں، مگر مولا علی کا نام جناب سیدہ سے پہلے نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے کہ کزن ہو یا داماد ہو ان کا نمبر بعد میں آئے گا، اولاد کا پہلے آئے گا۔ مانتے امام حسن امام حسین کو بھی ہیں، مگر امام حسن امام حسین کا نام جناب سیدہ کے نام سے پہلے نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواسے ہمارے دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں، نواسے پوتے جو بھی ہوتے ہیں آدمی کے وہ اس کی جان و روح ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مگر پوتا ہوتا ہے بیٹے کی وجہ سے، نواسا ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے، سمجھا؟ تو بیٹی پہلے ہے، نواسا بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے، پوتا بعد میں ہے۔ تو سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا رسول اللہ سے قریب ترین وہ جناب سیدہ کا لکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے تمام زندگی جناب سیدہ کی تعظیم کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود فاطمہ مسلمان دربار میں اپنے حق کے احتجاج کے لیے پہنچتی ہیں اور ان کا کیس مسلمان دربار سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان اس سلسلے میں اپنی رائے دے کہ اس کا ارادہ اس میں کیا ہے اور نیت کیا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل رسول اللہ سے اتنا جلدی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بنی امیہ کا انفلوئنس ہے، اس میں بنی عباس کا انفلوئنس ہے، اس کے اندر ویسٹرن قوتوں کا انفلوئنس ہے، اس کے اندر نان مسلم طاقتوں کا انفلوئنس ہے۔ یہ رسول اللہ کے چند مہینوں کے اندر کی بات نہیں ہے، چند دنوں کے اندر کی بات ہے۔ مدینہ چھلک رہا ہے صحابہ کرام سے، جو سب رسول اللہ کی محفل کے بیٹھنے والے ہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں، سب رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے اٹھے ہیں ابھی، اور ان کے درمیان رسول کی بیٹی کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے میرے باپ مجھ کو یہ حق دے گئے ہیں، اور اسلامی کوڈ جو ہے وہ اس کو ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے، تو اب ان دو میں سے ایک ہی کو ہم غلط مانیں گے، یا کورٹ نے فیصلہ غلط دیا یا فاطمہ نے دعویٰ غلط کیا۔ مسلمان کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ فیصلہ غلط دیا؟ رسول اللہ کی صحبت کے بیٹھنے والے اور غلطی کریں گے بھلا؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ فاطمہ نے دعویٰ غلط کیا؟ رسول کی گود میں پلنے والی اور غلط دعویٰ کرے گی؟ تو عزیزان گرامی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو اس سے زیادہ پیچیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خالی جناب سیدہ ہی نہیں آئی ہیں بلکہ ان کے ساتھ مولا علی بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ امام حسن بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ امام حسین بھی آئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہی لوگ مباہلے میں رسول کی رسالت کی گواہی لے کے گئے تھے، یہی لوگ مباہلے میں رسول کی رسالت کی گواہی لے کے گئے تھے۔ تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ بچے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کا قول نہیں مانیں گے۔ یہی لوگ تھے جو قرآن مجید سے صداقت کی سند لے کے لڑائی جیت کے پلٹے تھے۔ تو قرآن نے جن کی سچائی پر مہر لگائی ہے
مسلمانوں کے دربار نے ان کی سچائی کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ چیز ہمارے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اب کہ اس کو بہت زمانہ ہو گیا، بہت زمانہ ہونے سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی پورا کیس موجود ہے، پورا مقدمہ موجود ہے، جناب سیدہ کے فالو کرنے والے اور ان کو بات کو حق کہنے والے بھی موجود ہیں اور ان کے مخالف کو بات کرنے والے بھی موجود ہیں۔ عالم اسلام اپنا فیصلہ سنائے کہ وہ پرو سیدہ فیصلہ کرتا ہے کہ اینٹی سیدہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کانٹا ہمارے دل میں چبھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی بیٹی کے معاملے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ اسلام بتانے میں ہم کو بالکل صحیح بتائیں۔ کہ غور فرمائیے گا آپ، یہ مسئلہ جو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا دشوار مسئلہ ہے، بہت ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو بار بار غور کیجئے تو اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ جناب سیدہ کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تو پرانا مسئلہ ہے، جھگڑے کے لیے آپ لوگ نکال دیتے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ جھگڑے کی بات نہیں ہے، دیکھیے جھگڑے وگڑے کی بات نہیں ہے۔ جھگڑا کیسا؟ جھگڑے جس کا حق ہوتا ہے حقیقت اپنی ہزاروں سال بعد بھی مانگتا ہے۔ حقیقت کا مسئلہ کہیں زیادہ پرانا ہونے سے مر تھوڑی جاتا ہے۔ حقیقت کا مسئلہ زیادہ پرانا ہونے سے مر تھوڑی جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی آن کی جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میرے باپ مجھ کو دے گئے ہیں، ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں کہ آپ گواہ لائیے۔ اب کہیے گواہ مانگے جا رہے ہیں تو کیا بری بات ہے صاحب؟ تو اسلامی قانون ہے، اسلام میں سب برابر ہیں، گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سب برابر تو ہیں مگر ہر ایک کی حد معین ہے۔ میں نے کوئی بات پڑھی، آپ نے کہا ادھر صاحب دلیل دیجئے اس کی، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں لکھا ہے۔ اب آپ کو چپ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ میری بات کے اوپر گواہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے کہیے کہ قرآن کی سچائی پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو قرآن کی سچائی کے پاس کوئی دلیل میرے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے مسلمان ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہ رہ جائے گی۔ سمجھے آپ؟ کیا اس لیے کہ جب ہم نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو اب آپ کی یہ ڈیمانڈ کہ قرآن کی سچائی پر دلیل لائیے، تو میری سچائی پر تو قرآن دلیل بنے گا، لیکن قرآن کی سچائی پر اگر آپ دلیل مانگنے لگیں گے تو پھر آپ کو اسلام سے چھوڑ کے نکلنا پڑے گا۔ تو جناب سیدہ اور ہم میں فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی سچائی ایک آرڈینری مسلمان عورت کی سچائی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ جناب سیدہ کی سچائی سے لپٹی ہوئی ہے آیہ تطہیر کی سچائی، اور آیہ تطہیر کی سچائی سے لپٹی ہوئی ہے اسلام قرآن کی سچائی، اور قرآن کی سچائی سے لپٹی ہے اسلام کی سچائی۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو آیہ تطہیر نے جھوٹی بات کہی، اگر آیہ تطہیر نے جھوٹی بات کہی تو قرآن میں جھوٹ پکڑا گیا، اور جس مذہب کی کتاب میں جھوٹ پکڑا جائے وہ مذہب کو اپنے کو سچا کہنے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو فاطمہ کی سچائی اگر ختم ہو گئی تو پورے اسلام کی سچائی کی عمارت کولیپس کر جائے گی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک مسئلہ جناب فاطمہ زہرا کا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ مولا علی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیے کہ مولا علی کا کیا مسئلہ ہے؟ 70 برس تک ممبروں پر علی برے کہے گئے، ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر ممبر پر جب بھی مولا علی کا ذکر آیا جان بوجھ کے لایا گیا اور ان کو برا کہا گیا۔ سننے والے کون تھے؟ نہ کفار تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے۔ وہ مسلمان تھے جو جمعے میں شریک ہوتے ہیں، وہ مسلمان تھے جو مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ مسلمان تھے جو عبادت گزار ہیں۔ اور علی کو برا کہنے والا کون؟ ممبر پر امام جمعہ۔ 70,000 ائمہ جماعت ممبر پر کھڑے علی کو برا کہہ رہے ہیں۔
امام جمعہ مسلم سوسائٹی کا آرڈینری آدمی نہیں ہوتا، وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے۔ امام جمعہ وہ شخص ہوتا ہے جو جمعے کے دن نماز پڑھاتا ہے تو بقیہ ہفتے کے 6 دن جو ہیں اس میں ترکاری نہیں بیچتا ہے، وہ مدرسہ پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، کتاب لکھتا ہے، تفسیر لکھتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، اس ٹائپ کے کام کرتا ہے، وہ فٹ پاتھ کے بجائے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ امام جمعہ جو ہوتا ہے وہ مسلم سوسائٹی کا ایک پڑھا لکھا، ایک معتبر، ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ 70,000 ائمہ جماعت جو 70 برس تک مولا علی کی شان میں نازیبا کلمات کہتے رہے، ان میں صحابہ کرام تھے، ان میں تابعین کرام تھے، ان میں تبع تابعین تھے۔ یہ مولا علی کو برا کہتے رہے، یہ مولا علی کو برا کہتے رہے، اور حدیثیں بھی بیان کرتے رہے، اور تفسیریں بھی لکھتے رہے، اور روایتیں بھی نقل کرتے رہے۔ 6 دن یہ کام کرتے رہے، 7ویں دن جا کے علی کو برا کہتے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ یہ معاملہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ معاملہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا کہ یہ کیا ہے۔ اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ علی عالم اسلام میں وہ شخصیت ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں۔ یہ تو دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ علی کانٹروورشل ہیں۔ علی وہ ہیں جن کے نام پر کانٹروورسی نہیں ہے، ورنہ ہر ایک کے نام پر کانٹروورسی ہے۔ اس لیے کہ آج جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں 3 طرح کے مسلمانوں کے فرقے ہیں۔ ویسے تو بہت سے فرقے ہیں، مگر وہ فرقوں کی آف شوٹس ہیں، وہ انہی کے اندر سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ 3 گروپ وہ ہیں اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں آج بھی، جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ رسول اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک وہ فرقہ ہے جو خلافت کو بیلیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ہم نے وہاں سے اسلام لیا ہے، یا ملائن ہے۔ دوسرا فرقہ وہ ہے جو امامت کو بیلیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہر جگہ رات و دن صبح و شام رسول کے ہمارا رکاب رہتے تھے، ہم اسلام وہاں سے ڈائریکٹ ہم نے لیا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے مسلمانوں میں جو اہل طریقت کہلاتے ہیں۔ یہ اہل طریقت کا لفظ جو ہے یہ بچوں کے لیے امامت و خلافت والا لفظ تو کامن ہے، یہ تو ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن طریقت والا لفظ ذرا ڈیفیکلٹ پڑے گا۔ اہل طریقت وہ ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں صوفی حضرات کہتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں صوفی حضرات کہتے ہیں، ان کا ٹیکنیکل نام جو ہے وہ اہل طریقت ہے، جو تصوف میں بلیو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، ہمارا پیغام تو محبت ہے، ہمارے دربار میں تو سب آتے ہیں، ہم تو سب سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ خیر وہ جو بھی ہو، وہ اپنا ان کا فعل ہے، وہ کون کیا کہتا ہے، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے۔ لیکن بہرحال ایک طبقہ وہ ہے کہ جو سلسلہ خلافت کو بلیو کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو سلسلہ امامت کو بلیو کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو سلسلہ طریقت کو بلیو کرتا ہے۔ جو لوگ سلسلہ خلافت کو بلیو کرتے ہیں وہ بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، جو سلسلہ امامت کو بلیو کرتے ہیں وہ بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، اور جو سلسلہ طریقت کو بلیو کرتے ہیں وہ بھی حضرت علی کو مانتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا آپ اس بات کو، جو سلسلہ خلافت کو بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آخری خلیفہ راشد علی تھے، ان پر خلافت راشدہ تمام ہو گئی۔ جو سلسلہ امامت کو بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امام اول علی سے ان سے امامت کا آغاز ہوا۔ جو سلسلہ طریقت کو بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ولی، سب سے پہلے پیشوا، سب سے پہلے پیر طریقت، سب سے پہلے بزرگ اسلام میں رسول کے بعد حضرت علی ہیں، جن سے سلسلہ طریقت آگے بڑھا، اور پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی اور بزرگوں کے بزرگ علی ہیں۔
چنانچہ ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں جو عام زبان میں عرس کہلاتے ہیں، جب آپ اس میں اگر کبھی جا کے شرکت کیجئے اور جن بزرگ کا عرس ہو رہا ہے ان کا سلسلہ پڑھا جاتا ہے، جس دن خل ہوتا ہے ان کا تو ان کا سلسلہ پڑھا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آخر میں بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ مولا علی کا نام لیا جاتا ہے، بالکل لاسٹ میں اینڈ میں جا کے، کہ وہاں سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب وہ چشتی سلسلہ ہے کہ قادری سلسلہ ہے کہ نظامی سلسلہ ہے کہ سہروردی سلسلہ ہے، وہ سلسلے ہیں، ان کے نام ہیں، ان کا حساب کتاب ہے، وہ مجھے آپ کو ڈیٹیل نہیں سنانا ہے، لیکن بہرحال ان کی لائنیں جو ہیں وہ سب لائنیں جا کے اینڈ ہوتی ہیں مولا علی کے اوپر، اور مولا علی ڈائریکٹ رسول سے ملے ہوئے ہیں۔ امامت والوں کی سائلی لائنیں جا کے اینڈ ہوتی ہیں مولا علی پر، اور مولا علی رسول سے ملے ہوئے ہیں۔ خلافت والوں کا پورا سلسلہ آن کے تمام ہوتا ہے مولا علی پر، اور مولا علی کی ذات پر خلافت راشدہ تمام ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں دنیا میں ملوکیت شروع ہو گئی اور شہنشاہیت کا دور آ گیا، اور اسلام کی صحیح تصویر جو تھی وہ مدھم پڑ گئی۔ تو گو یہاں شعراء کرام ہوں یا نہ ہوں، لیکن بہرحال میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ امامت و طریقت کا مطلع علی ہیں، خلافت کا مقطع علی ہیں۔ مسلمان آج بھی انہی تین لائنوں پر ہے، یا امامت کی لائن سے جنت میں جانا چاہتا ہے، یا طریقت کی لائن سے جنت میں جانا چاہتا ہے، یا خلافت کی لائن سے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ امامت کی لائن سے جنت میں جانا چاہے تب بھی وایا علی جائے گا، طریقت کی لائن سے جنت میں جائے جب بھی وایا علی جائے گا، خلافت کی لائن سے جنت میں جائے جب بھی وایا علی جائے گا۔ تو یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ علی کو بزرگ دین مانتے ہیں اور قابل احترام مانتے ہیں۔ جو خلافت کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل سنت ہیں اور ہم علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو امامت کی لائن کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ شیعہ ہیں اور ہم علی کو امام اول مانتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جو طریقت کے ماننے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم اہل صدق و صفا ہیں، ہم صوفی ہیں اور ہم مولا علی کا احترام کرتے ہیں۔ اب آپ کسی شیعہ سے کہیے کہ علی کو جو برا کہے وہ کیسا، تو شیعہ بگڑ جائے گا، کہے گا ارے کیسی کیا بکتے ہو، علی کی شان میں جو گستاخی کرے سیدھا جہنمی ہے۔ یہ سنی سے پوچھئے جو علی کو برا کہے وہ کیسا، کہے گا لا حول ولا قوت، جو خلیفہ راشد کی شان میں گستاخی کرے اس سے بڑھ کے بدترین آدمی نہیں۔ یہ صوفی سے پوچھئے کہ جو علی کو برا کہے وہ کیسا، تو کہتا ہے استغفر اللہ، جو پیروں کے پیر و ولیوں کے ولی کی شان میں گستاخی کرے اس کا دنیا و آخرت دونوں جگہ بیڑا غرق ہے، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ تو نہ صوفی علی کے خلاف ہیں، نہ شیعہ علی کے خلاف ہیں، نہ سنی علی کے خلاف ہیں۔ تو جو 70 برس تک ممبروں پر گھس کے علی کی برائی کرتے رہے، یہ نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ صوفی تھے۔ پہلے نام تو طے کیجئے کہ اسلام میں کون گھس آئے تھے۔ پہلے یہ تو فیصلہ کیجئے کہ یہ اسلام میں گھس کون آئے تھے، جن کا نہ ادھر تعلق ہے، نہ ادھر تعلق ہے، نہ ادھر تعلق ہے۔ یہ کون سے ٹیررسٹ تھے جن کے رہنے کا کوئی گھر نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ یہ دوسرا مسئلہ، یہ دوسرا کانٹا ہمارے دل میں چبھا ہوا ہے، یہ نکالیے۔ تیسرا کانٹا امام حسن کا معاملہ ہے۔ امام حسن سبط اکبر تھے، رسول کے بڑے نواسے تھے، رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے، رسول کی گود کے پالے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو عام مسلمانوں نے بے جبر و اکراہ، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر تلواریں کھینچے ہوئے خوشی خوشی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور 6 مہینے کے اندر اندر مسلمانوں نے فاطمہ کے بیٹے کو چھوڑ کے ہندا کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فاطمہ کون تھی؟ رسول اللہ کی صاحبزادی۔ ہندا کون تھی؟ جس نے دشمنی اسلام میں حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور رسول اللہ سے لڑنے آئی تھی۔ ملت مسلمہ نے حسن کو چھوڑ کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، محمد کے نواسے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے پوتے کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی ایک چھوٹی سی کتاب میں دیکھے پڑھ لے گا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ اسلام کی تاریخ میں پڑھیے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے حسن کو چھوڑ کے معاویہ کو مان لیا، اور یہ صدر اول اسلام تھا۔ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر اندر سن 40 ہجری میں 41 ہجری میں، جبکہ صحابہ کرام موجود تھے، تابعین کرام موجود تھے، اور اس کے 10 برس کے بعد جب حسین ہوئے تب بھی انہی کو مانتے رہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا حسن کی شہادت کے 20 برس کے بعد کہ جب حسین کا دامن چھوڑ کے یزید کو مان لیا۔ تو ملت مسلمہ نے رسول کے 50 برس کے اندر اندر، دیکھیے اس کو غور کیجئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ان بیانوں سے کیا فائدہ، یہ بیان جو ہیں یہ آدمی کو کم از کم آدمی کے پاس دلیل تو رہے، بولے یا نہ بولے وہ بات الگ ہے۔ رسول کی رحلت ہمارے حساب سے 28 رجب سن 11 ہجری کو ہوئی، بقیہ مسلمانوں کے حساب سے ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی۔ بڑا لمبا فرق نہیں ہے، چند دنوں کا فرق ہے، چند دنوں کا فرق ہے۔ چلیے ربیع الاول میں ہوئی یا سفر میں ہوئی، لیکن حسین کی شہادت 10 محرم سن 1161 ہجری کو ہو گئی۔ یعنی رسول کی رحلت کو پورے 50 برس نہیں ہوئے تھے، 2 مہینے یا 2.5 مہینے یا 1.5 مہینہ باقی تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ پورے 50 ایئرس رسول کی رحلت کو کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ حسین شہید ہو گئے۔ ودن 50 ایئرس امام حسین شہید ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان امت نے حسن کو چھوڑ کے معاویہ کو مان لیا، اور حسین کو چھوڑ کے یزید کو مان لیا۔ کنوں نے مانا؟ لکھنؤ والوں نے نہیں، آسٹریلیا والوں نے نہیں، کینیڈا یا امریکہ والوں نے نہیں، یورپ والوں نے نہیں، افریقہ والوں نے نہیں، صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، اللہ کے پیاروں نے، رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں نے، محدثین نے، مورخین نے، مفسرین نے، علماء اسلام نے، حجاج کرام نے، عبادت گزاروں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس سے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب کانٹروورسی ہے، کانٹروورسی کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسے یہ حال میں آپ بیٹھے اس طرح اوپن ہے یہ معاملہ کہ حسن و حسین کو چھوڑ کے معاویہ و یزید کو مان لیا۔ ہمارے دل کے کانٹے نکال دیجئے، ہم سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم سے جائیداد پراپرٹی ہے، کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، لڑکے لڑکی کی شادی سمدھیانے کا جھگڑا تھوڑی ہے۔ 1400 برس پرانے کیریکٹر سے ہماری دوستی کیا اور جھگڑا کیا؟ نہ ہمارے کھانے میں شریک، نہ پینے میں شریک، نہ جاب میں شریک، نہ بزنس میں شریک، نہ بلڈنگ میں شریک، کسی بات میں شریک نہیں۔ ہمارا ان کا دوستی کیا اور لڑائی کیا؟ یہ کانٹے ہمارے دل میں چبھے ہیں، ان کانٹوں کو کوئی نکال دے عالم اسلام میں آ کے، ہم سب کو سلام کرنے کو تیار ہو جائیں۔ ہم تو بعد والے ہیں۔ ارے افسوس تو یہی ہے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے، غم تو اس کا ہے کہ اس زمانے میں کیوں نہ ہوئے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر پیدا ہو جاتے تو اگر اچھے ہوتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر خراب بھی ہوتے تو خطا اجتہادی کے صندوق میں رکھ کے جنت بھیج دیے جاتے۔
مشکل تو یہی ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے. تو عزیزان گرامی، یہ امت مسلمہ وہ ہے کہ اس نے رسول کے 50 برس کے اندر اندر حسن و حسین کو چھوڑ کے معاویہ و یزید کو مان لیا. اب آپ مجھ سے ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے، اس لیے کہ میں تو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پاس 2 اتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں، ڈائمنڈ، جو میرے بزرگوں سے مجھے وراثت میں ملے. میرے فور فادر سے، میرے باپ دادا سے مجھ کو ملے ہیں، آئے ہیں میرے پاس، اور آج میرے پوزیشن میں ہیں. اور اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ ہیں، اور ساری دنیا سے ڈائمنڈ کے ماہر آتے ہیں، جویلرز آتے ہیں، اینٹیکس کے ماہرین آتے ہیں، بیلجیم سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں. ان 2 ڈائمنڈز کا دنیا میں کوئی جواب ہی نہیں ہے. نہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں ایسے ڈائمنڈ ہیں، اور نہ بیلجیم میں ایسے ڈائمنڈ پائے جاتے ہیں، نہ امریکہ کے کسی اینٹیک سے یا جواہرات کے ماہر کے پاس ایسے ہیں، نہ ہندوستان میں کسی راجہ مہاراجہ کے یہاں ایسے ڈائمنڈ ہیں، نہ نظام حیدرآباد کے خزانے میں ایسے ڈائمنڈ ہیں، نہ مہاراجہ جے پور کے خزانے میں ایسے ڈائمنڈ ہیں، نہ مہاراجہ میسور کے یہاں ایسے ڈائمنڈ ہیں. بڑے بڑے راجہ مہاراجہ لوگ جو ایسی چیزیں رکھتے ہیں انہی کا نام لیا جاتا ہے. کہ دنیا میں ہے ہی نہیں، ان کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے. پورے ورلڈ میں کہیں اس کی مثال ہی نہیں ہے. ہم اس کی قیمت کیا لگائیں؟ ہماری عقل حیران ہے، ہمارا دماغ حیران ہے کہ ہم اس کی قیمت کیا لگائیں. اس کی قیمت تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کی قیمت تو دماغ میں دھما فیل ہوا جاتا ہے. کتنے بلین ڈالر ہے، کتنے ٹریلین ڈالر ہے اس کی قیمت، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. بس یہ تو قدرت خدا ہے جو اس نے 2 ایسے ڈائمنڈ پیدا کر دیے. اس کی کوئی قیمت نہیں، بے قیمت، میچ لیس اور پرائس لیس یہ چیز ہے. بس کا اندازہ کچھ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے. اس سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، اس سے تھوڑے کم بھی نہیں ہیں، لہذا ہم اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ایسے 2 ڈائمنڈ میرے پاس. اب صاحب ایک دن جو لوگ سویرے ہم سے ملنے آئے تو ہمارے ڈرائنگ روم میں جو ٹیبل ہمارے سامنے رکھی رہتی تھی اس پر 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں. کچھ جب بے تکے رکھے ہوئے تھے، وہ سڑک جن سے بنتی ہے وہ 2 پتھر رکھے تھے. تو جس نے دیکھا وہ بے تکا پن اس کا ہر ایک کو متوجہ کرے گا کہ کیا رکھا ہے. تو آنے والے ہمارے دوستوں نے پوچھا، ادھر صاحب یہ پتھر کہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی میں نے کہا وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ میرے پاس 2 ڈائمنڈ تھے. کہنے لگے تھے کیا، اب ہیں نہیں؟ میں نے کہا قصہ تو سنیے. میں کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا وہ آدمی ایک آیا تھا میرے پاس رات کو، 2 آدمی آئے تھے. تو کہنے لگے بھائی دیکھو ڈائمنڈ بھی پتھر ہوتا ہے، اور یہ جو ہم لائیں یہ بھی پتھر ہے، پتھر پتھر برابر، لہذا ایسا کرو تم کہ وہ ہمیں دے دو، یہ تم رکھ لو. تو بات اس کی ہماری سمجھ میں آ گئی. تو ہم نے سیف سے نکال کے وہ دونوں اس کو دے دیے اور یہ رکھ لیے. ہاں دے دیے؟ کہاں دے دیے؟ نام پوچھا تھا؟ کہا نہیں نام تو نہیں. صورت یاد ہے کہ رات کو آئے تھے، اندھیرے میں کچھ خیال نہیں کیا. لے گئے؟ کہاں لے گئے؟ اسی وقت لے گئے تھے. وہ چلے گئے آپ پاس سے؟ ان کہا چلے گئے. آپ یقین مانیے کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اور واقعاً ایسا ہوا ہے تو کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یقین مانیے میں پاگل ہو گیا. اب بیکار ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہو، پیسہ خرچ کرنا ہو، اسپتال لے جانا، یہ سب پاگل پن خود ہے. جو یہ کرے وہ پاگل ہے. اگر میں سچا ہوں تو یقین مانیے میں پاگل ہو گیا. اور دماغ میں یہ خیال کہ جو دولت میرے پاس ہے کسی پاس نہیں، جو دولت میرے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کسی نواب، کسی راجہ، کسی بادشاہ، کسی سلطنت کے پاس نہیں، برطانیہ کے خزانے میں نہیں. ہیں
ان خیالات نے مجھے پاگل کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دماغ تو خراب ہو ہی گیا، جب دماغ خراب ہو گیا تو وہ لے گیا۔ اگر سچ بول رہا ہوں تو پاگل ہوں، اور اگر سچ نہیں بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں آپ کو، اور میں نے وہ چھپا دیے ہیں کہیں، اور یہ قصہ کر کے سنا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائمنڈ چونکہ خاندانی ہے، لہذا اس میں میرے بھائیوں کا بھی حصہ ہے، میری بہنوں کا بھی حصہ ہے، میرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، سب کا شیئر ہے۔ چونکہ بڑا ہوں سب سے میں، لہذا کنٹرول میں میرے ہیں، میری نیت میں فطور آ گیا ہے، میں اس پوری دولت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی کلیم نہ کر سکے، میری بہنیں کلیم نہ کر سکے، میرے رشتہ دار کلیم نہ کر سکے کہ ہمارا بھی شیئر لاؤ۔ لہذا میں کہہ دوں کہ میں نے تو غائب کر دیا، وہ تو ہو گئے، غائب تو ہے نہیں میرے پاس، میں کہاں سے دوں؟ اگر یہ واقعہ ہے تو اس کا مطلب اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے رشتہ داروں کا حق کھا رہا ہوں میں، تو میں چور ہوں۔ اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو چور ہوں، اگر سچ بول رہا ہوں تو پاگل ہوں۔ لیکن بات غور سے سنیے گا، اگر واقعاً ایسا ہوا ہے کہ میں نے وہ ڈائمنڈ دے دیے ہیں رات کو کسی کو اور سچا ہوں اپنے بیان میں، تو پاگل ہو گیا ہوں۔ اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے عزیزوں کا حق کھانا چاہتا ہوں، تو میں چور ہوں جو ان کا مال چرانا چاہتا ہوں جھوٹ بول کے۔ پاگل ہو یا چور ہو، جو اس پر بھروسہ کرے اس کی عقل کا خدا حافظ۔ نہ پاگل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ چور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ جو پاگل پر بھروسہ کرے وہ بھی قابل اعتراض، جو چور پر بھروسہ کرے وہ بھی قابل اعتراض۔ ہم سے دنیا کہتی ہے کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں وہ امت جو حسن و حسین کو چھوڑ کے معاویہ و یزید کو لے لے، یا پاگل ہے یا چور ہے۔ مجھے بتائیے۔ جس کے پاس ایسے دو ہیرے ہوں جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک عصمت کے خزانے میں کہیں نہ نکلیں، کسی گھرانے میں ایسے دو، یہ جوڑی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو سلسلہ نبوت و عصمت و طہارت، کسی گھرانے میں نہیں ایسے دو۔ جس امت کو ایسے دو رہبر مل جائیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین سردار ہیں جوانان اہل جنت کے، دونوں سوارے دوش رسول، دونوں شریک آیہ تطہیر، دونوں شریک آیہ مباہلہ، دونوں شامل کسا، دونوں کے لیے طعام جنت آیا، دونوں کے لیے رسول مرکب بنے، جی جن کے پاس ایسے دو ہیرے ہوں، وہ ان کو چھوڑ کے معاویہ و یزید کو لے لیں تو یا پاگل ہیں، یا تو امت پاگل ہو گئی جو نیک و بد میں امتیاز نہ کر سکی، یا چور ہیں مال خدا کھانے کے داؤ میں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنی آخرت کے معاملے میں نہ پاگلوں پر اعتبار کرنے کے موڈ میں ہیں نہ چوروں پر۔ سمجھ لیجیے بات۔ تو یہ کانٹے ہمارے دل میں چبھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتا ہوں، حسین ابن علی کا مسئلہ ہے جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ خالی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ عاشور محرم کو 10ویں محرم کو جو ہونا تھا ہو گیا۔ حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین آغوش رسالت کے پروردہ ہیں۔ کربلا کا واقعہ کم از کم 1.25 برس وہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے
26ویں رجب سے، 26ویں رجب سن 60 ہجری اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے 26ویں رجب سن 60 ہجری، جب امام حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور تعقیبات میں مشغول ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس مدینے کے گورنر کا آدمی آتا ہے اور آن کے کہتا ہے کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، اس سے کہنا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدمی اسی مسجد میں دیکھتا ہے کہ ایک گوشے میں عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے بھی کہتا ہے کہ آپ کو مدینے کے گورنر نے بلایا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ان کا جواب پڑھا نہیں، لیکن یہ پڑھا کہ وہ آدمی چلا گیا مسجد سے اور عبداللہ ابن زبیر اٹھ کے امام حسین کے پاس آئے اور کہا اتنی رات کو ناوقت ہم کو آپ کو گورنر نے کیوں بلایا ہے؟ تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا طاغی ہلاک ہو گیا، یعنی معاویہ، ان کا طاغی ہلاک ہو گیا اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ ابن زبیر حسین سے سیاسی جتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، لیکن یہ جانتے تھے کہ حسین جو کہتے ہیں ہوتا وہی ہے۔ انہوں نے مزید تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھی، وہ اپنے گھر آئے، آتے انہوں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا، ایک اونٹ پر بیٹھے، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے مدینے سے ایک غیر مانوس راستے سے جو عام طور سے استعمال نہیں ہوتا تھا مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حسین چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں آؤں گا، لہذا گھر آئے، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، کہا کہ مجھے مدینے گورنر نے بلایا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، مگر چونکہ مجھے اکیلے بلایا ہے لہذا میں تنہا جاؤں گا اس سے ملنے، تم لوگ دروازے پر باہر انتظار کرنا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ یہاں سے کربلا کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹ ہے 26ویں رجب سن 60 ہجری، رات کا وقت، عشاء کے بعد، ٹائم بھی نوٹ کیجئے دماغوں میں۔ حسین اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے پہنچے، یہ لوگ دروازے پر رکے، حسین اندر گئے وعدے کے مطابق۔ وہاں حاکم مدینہ ولید بیٹھا تھا اور پرانا دشمن اہل بیت مروان بیٹھا تھا، یہ دو آدمی تھے۔ ولید نے وہی خبر دی جو حسین کہہ چکے تھے کہ شام کا حاکم مر چکا ہے، یزید کی بیعت ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ آپ بھی یزید کی بیعت فرما لیں۔ تو حسین نے کہا رات کے اندھیرے میں میرے جیسے آدمی سے تم بیعت لے رہے ہو، دن کی روشنی میں جب سب کو بلانا تو مجھے بلانا، اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم دونوں میں قابل بیعت کون ہے، کون کس کی بیعت کرے۔ جو اس نے بات کہی تھی اس کا جواب دے دیا۔ اب حسین اٹھنے لگے تو ولید سے کہا مروان نے کہ ابھی ان کا سر کاٹ لو، ورنہ یہ چلے گئے تو خون کے دریا میں ڈوب کے تم ان تک پہنچو گے۔ اس کی اس بدتمیزی کو برا مانا امام نے، اس کو ڈانٹا، ما تقول یا ابن الزرقاء، اور بدکردار عورت کے بچے کیا کہا؟ آواز اونچی ہوئی، باہر کھڑے بنی ہاشم کے کانوں تک پہنچی۔ دوسرے لمحے میں حسین 18-20 تلواروں کے سائے میں تھے بنی ہاشم کی۔ اور عزیزان گرامی، اس کے اندر جو روایت کا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں،
بڑا دردناک ہے کہ اول من فاز سیف فہو عباس والی اکبر، سب سے پہلے جو 2 تلواریں نکلی ہیں وہ عباس ولی اکبر کی تلواریں تھیں۔ اب اگر حسین اشارہ کرتے تو مروان و ولید کے لاشیں تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر امام کا مقصود یہ نہیں تھا۔ واپس آ گئے، پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ حسین بیعت سے انکار کر رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ 27ویں رجب کا دن حسین نے گزارا، نانا کے روزے پہ گئے، ماں کے مزار پہ گئے، بھائی کی لحد پہ گئے۔ خواتین جو گھر کی تھیں، بزرگ بی بی ام البنین اور بی بی ام سلمہ، ان سے ملے۔ حسین نے یہ دن ملنے جلنے میں گزارا۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے یہ دن سفر کی تیاری میں گزارا، اور 28ویں رجب کو حسین دن کی روشنی میں علی الاعلان شارع عام سے یہ کہتے ہوئے مدینے سے روانہ ہو گئے کہ میں یزید کی بیعت نہیں۔ صحابہ بھی بیٹھے رہے، تابعین بھی بیٹھے رہے۔ حسین مکے پہنچ گئے۔ مکہ عالم اسلام کا دل ہے۔ مکے میں ہر وقت 10، 5، 20، 150 غیر باہر کے لوگ ملیں گے، اس لیے کہ طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے مکے میں لوگ آتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی آپ مکے چلے جائیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو مکے کے لوگ ملیں، باہر کے نہ ملیں، ہر وقت مکے میں آپ کو باہر کے لوگ ملیں گے۔ حسین مکے چلے گئے، لوگ آتے رہے، حسین سے ملتے رہے، حسین اپنا موقف واضح کرتے رہے، حق و باطل کا فرق سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حج سیزن شروع ہوا، ساری دنیا سے لوگ مکے آنے لگے، جو آتے تھے وہ حسین سے ملتے تھے، حسین اپنا موقف واضح کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ دن شروع ہو گئے۔ اب مکے کی آبادی کلائمیکس پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ آ گئی۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ جائیں۔ 8ویں ذی الحجہ حج کی تاریخ میں بڑی امپارٹنٹ دن ہوتا ہے۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ کے 3 نام ہیں اسلام میں۔ 8ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم ترویہ، 9ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم عرفہ، 10ویں ذی الحجہ کا نام ہے یوم نحر۔ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی مکے سے حج کا احرام باندھتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو حاجی عرفات میں قیام کرتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو حاجی مینا میں جا کے قربانی دیتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے حج کا، جی ہاں۔ تو جتنے حاجی ہیں اس سال کے 8ویں ذی الحجہ کو سب کے سب مکے میں ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کا حج نہیں ہوگا۔ اسی لیے حسین نے روانگی کی تاریخ 8ویں رکھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں تھے ورنہ روک لیتے۔ اور ظہر کے وقت باب ابراہیم پر ہلچل محسوس ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا حسین اس طرح داخل ہو رہے ہیں حرم میں کہ دوہرے انسانی حلقے میں ہیں۔ حسین کو بنی ہاشم کے جوان اپنے حلقے میں لیے ہیں، اور بنی ہاشم کے جوانوں کو حسین کے شیعہ اپنے حلقے میں لیے۔ شیعوں کے حلقے میں جوانان بنی ہاشم ہیں، اور جوانان بنی ہاشم کے حلقے میں حسین ابن علی۔ دوہرے انسانی پروٹیکشن و حلقے میں حسین مکے کے اندر، حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد الحرام میں، اور یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اپنے حج کو عمرے سے بدل کے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس زمین پر میرا خون بہے اور اس زمین کے احترام میں فرق آئے۔ یہ حرم خدا ہے، یہ جائے امن ہے، لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں میرا خون بہے اور اس زمین کے احترام میں کوئی فرق آئے۔ اللہ کی قسم اگر میں حدود حرم سے ایک بالشت باہر نکل کے قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے، حد حرم کی تمام ہو جائے اور میں ایک بالش اس طرف چلا جاؤں،
اور اس کے بعد قتل ہو جاؤں تو مجھے قتل ہونا گوارا ہے، لیکن حدود حرم کے ایک بالشت اندر قتل کر دیا جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسین آئے ہیں اور انہوں نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا ہے اور ارکان عمرہ انجام دے رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ دوہرا انسانی حلقہ ان کو اپنے حصار میں لیے ہے۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ 8ویں ذی الحجہ تھی۔ 1 مہینہ 2 دن کے بعد یہی حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ عجیب و غریب منزل ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حسین مکے سے چلے گئے، حاجی اللہم لبیک ہی کہتے رہ گئے، صحابہ و تابعین اور اسلام کے چاہنے والے، آج وقت تمام ہو گیا، یہ میرا سلسلہ بیان آج تمام نہیں ہو پائے گا، یہ کل آگے بڑھے گا۔ آج تو آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیے، یہ تصویر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حسین دوہرے انسانی حلقے میں حدود حرم سے باہر جا رہے ہیں، بنی ہاشم حسین کو اپنے حلقے میں لیے ہیں، اور شیعیان حسین، شیعیان علی بنی ہاشم کو اپنے حلقے میں لیے۔ حسین حدود حرم سے باہر نکل گئے۔ اب یہ تصویر کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ وقت بھی 8ویں ذی الحجہ کا ذہن میں رکھیے، لیکن اب مجلس تمام ہونا چاہیے، چند منٹ ماتم ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی۔ اب مجلس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ اب 8ویں ذی الحجہ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ 8ویں ذی الحجہ ہے، حاجی اللہم لبیک کہہ کے اپنی فکر میں ہے، اور ادھر حسین سفر غربت میں لمحہ بلمحہ مکے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سیدانیاں ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں، ان کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ چاہنے والے ہیں۔ ایک منظر وہ ہے کہ حاجیوں کا قافلہ منی کی طرف جا رہا ہے، دوسرا منظر یہ ہے کہ حسین کا قافلہ حدود حرم سے نکل کے عراق کی طرف جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک تیسرا منظر آپ کو دکھا دوں 8ویں ذی الحجہ کا، اور اس کے بعد مجلس تمام کر دوں۔ تیسرا منظر یہ ہے کہ ایک پردیسی مسافر شام کے قریب کوفے کی گلیوں میں اکیلا چل رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا یہ پردیسی کون ہے؟ یہ حسین کا سفیر ہے، یہ حسین کا سفیر ہے جس کے سارے ساتھی قتل کیے جا چکے ہیں، ہانی ابن عروہ بھی شہید ہو چکے ہیں، مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے پھر رہے ہیں، اور سناٹا ہے، انسانی وجود نہیں دکھائی دے رہا ہے، ہر گھر کا دروازہ بند ہے، گلیوں میں آدمیوں کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ بہت دور چلنے کے بعد دیکھا اپنے دروازے کے اوپر ایک بہت بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی۔ بہت دیر کے بعد کوئی انسانی صورت دکھائی دی۔ پردیسی مسافر کو بہت دور کے بعد کوئی انسانی صورت دکھائی دی تو پردیسی وہاں رک گیا، کہا کنیز خدا کیا تھوڑا سا پانی پلا سکتی؟ وہ عورت بڑی نیک دل تھی، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، بیٹھو۔ گھر کے اندر گئی، پانی لائی، پیش کیا۔ پردیسی مسافر نے پانی پیا اور پانی پی کے وہیں بیٹھ گیا جیسے کوئی بہت تھکا ہوا انسان ہو۔ ضعیفہ نیک دل عورت تھی، اس نے جذبہ مادرانہ سے کہا کہ اب آپ اپنے گھر جائیے، آپ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں شہر کا کیا ماحول ہے، کیا دہشت پھیلی ہوئی ہے، آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کے بیوی بچے پریشان ہوں گے۔ پردیسی مسافر نے ٹھنڈی سانس لی، کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو۔ ضعیفہ چوکی، کہا کیا آپ پردیسی ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں پردیسی ہوں۔ ایک دم چوک اٹھی، کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟
کہا میرا وطن مدینے میں ہے۔ اچھا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں؟ اچھا آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سے خاندان سے ہیں؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ اور چوکی بنی ہاشم یعنی ہمارے رسول کا گھرانہ؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ ایک دفعہ جیسے ضعیفہ کچھ یاد کر رہی ہے، اپنی میموری پر زور دے رہی ہے، سوچتی رہی مسلم ابن عقیل، ابن عقیل، وہی عقیل تو نہیں جو علی کے بھائی تھے، وہ عقیل تو نہیں جو علی کے بھائی تھے۔ اور مسافر نے جواب دیا ہاں۔ ضعیفہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، شہزادے مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھ سے خطا ہو گئی۔ آپ جناب امیر المومنین کے بھتیجے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، غریب خانہ حاضر ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا گھر نہیں ہے؟ یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ اس گھر میں آئیے۔ اپنے گھر میں لے گئی، پانی تو پی لیا مسلم نے، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ کھانا لائی تو کھانا نہیں نوش کیا، رات بھر عبادت میں گزاری، اور سویرے جب دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آنے لگی تو مسلم تیزی سے صلاح جنگ آراستہ کر رہے تھے، ضعیفہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، خدا کے لیے شہزادے نہ جائیے۔ کہا کیسی باتیں کرتی ہے، کیا تیرے گھر میں تلوار چلوا دوں؟ کیا تیرے گھر میں تلوار چلوا دوں؟ مسلم تلوار لیے ہوئے باہر نکل آئے، اور خدا کی قسم اس بہادر کی شان یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ روایت میں جو تلوار کی عزت پہ آ جاتا تھا وہ کٹ جاتا تھا، اور جو خالی ہاتھ کی عزت پہ آتا تھا اگر اس کو اٹھا کے پھینک دیا تو کوٹھے پہ اچھال دیا یا یوں کس کے زمین پہ پھینک دیا تو کھلونے کی طرح ٹکڑے ہو گیا۔ اس طریقے سے مسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ابن زیاد کو لکھا گیا اور فوج بھیج، تو انہوں نے کہا ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے 12 آدمی بھیج دیے، اب اور کتنے چاہیے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ تو نے سلاح خانہ محمدی کی تلوار کے سامنے بھیجا ہے، لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے، خالی تیرا لشکر کاٹا جا رہا ہے۔ تو وہاں سے اس نے لکھا یہ بنی ہاشم ہے، ان سے آمنے سامنے کی لڑائی میں تم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، ان کو دھوکے سے قتل کرو۔ تاریخ بتاتی ہے پردیسی کے لیے گہرے گھڑے کھودے گئے اور ان کو پاٹا گیا اس طریقے سے کہ پردیسی مسافر اس کے اندر گرے، اور اس طریقے سے فوج بھاگی کہ مسلم اس گڑھوں میں گر جائیں۔ اور عزیزان گرامی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں اتنے سخت مصائب پڑھوں، لیکن صرف اتنا عرض کر دوں کہ مسلم جب اس گڑھے میں گر گئے تو روایت کہتی ہے کہ وہ لشکری آگے بڑھے جن کے ہاتھوں میں لمبے نیزے تھے۔ صاحبان فہم کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد زخمی شیر کو لیے ہوئے آئے، سلام ہو اس پر جو ایسا اکیلا تھا جس کو وصیت کرنے کے لیے کوئی نہ ملا۔ اے حسین، آپ کو وصیت کرنے کو سید سجاد مل گئے، مگر مسلم کو وصیت کرنے کے لیے کوئی دوسرا نہ ملا۔ ظالم بالا خانے پہ گئے، مسلم نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین کا قافلہ راستے میں تھا، مسلم کی لاش اوپر سے نیچے آئی، سر کوفے کے دارالعمارہ پر، لاش کے پیر میں ریسمان ستم، مسلم کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں پاما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد وعلیہ ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی، کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان کل جو گفتگو ہو رہی تھی، وقت تنگ تھا اور بات کو وقت کے اندر تمام بھی ہونا تھا، لہذا وہ سلسلہ پورا پڑھا نہیں جا سکا. اور درمیان سے اس کو ہم نے روک دیا. ہماری آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ کربلا کا واقعہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ تقریباً 1.25 برس پر پھیلا ہوا واقعہ ہے، جو شروع ہوتا ہے 26ویں رجب سن 60 ہجری نماز مغربین کے بعد سے. اور ہماری گفتگو کل جہاں پر رک گئی تھی وہ یہ تھا کہ جب قاتل حاجیوں کے بھیس میں مکے میں داخل ہو گئے اور ان کو یہ انسٹرکشنز تھے، ان کو یہ حکم تھا کہ حسین جہاں ملیں، طواف کرتے ہوئے ملیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ملیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے ملیں، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ملیں، یا منا یا عرفات یا مشعر الحرام میں کہیں ملیں، ان کو فوراً قتل کر دینا. امام علی مقام اس اعلان کے ساتھ کہ مجھے زندگی پیاری نہیں ہے اور میں موت کے ڈر سے کوئی سفر نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس مقدس سرزمین کی عظمت پیاری ہے جو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا حرم ہے. یہاں کچھ تو خون حرام ہے، یہاں فساد برپا کرنا حرام ہے. تو اگر میرا دشمن نہیں سمجھ رہا ہے تو مجھے تو اس زمین کا احترام فرض ہے، لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خون اس زمین پر گرے اور میرے خون کے گرنے کی وجہ سے اس زمین کا احترام جو ہے اس میں فرق ہے. لہذا حضرت نے حج کو عمرے سے بدلا اور عمرے سے بدل کے آپ نے سفر اختیار کیا. کل یہیں پر بیان تمام ہو گیا تھا کہ امام علی مقام مکے سے نکلے ہیں اور ان کا قافلہ مکے اور عراق کے راستے میں ہے. قافلہ چلتا رہا اور یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ
مکے سے لے کے اور کربلا تک بھلے بیچ میں کوئی بڑا شہر نہ پڑتا ہو، لیکن آبادیاں تو تھیں، بستیاں تو تھیں، منزلیں تو تھیں، انسان تو رہتے ہی تھے، وہ کم تعداد میں سے ہی۔ تو حسین کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، وہاں وہاں امام علی مقام اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو، جس لیے وہ سفر کر رہے تھے اس کو واضح کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ راستے میں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قافلہ جب 26 محرم کو، 26 ذی الحجہ کو، 26 محرم نہیں، 26 ذی الحجہ کو جب منزل زبالہ پر پہنچا تو خبر شہادت جناب مسلم ملی، اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کوفے کی طرف سے آ رہا تھا، امام نے اس سے بلایا، اس کو کہا اس کو بلاؤ، شاید اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہو۔ امام کو علم امامت سے سب معلوم تھا، لیکن پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ تاریخ میں نوٹ ہو سکے، ورنہ اگر علم پر فیصلے ہوں گے تو تاریخ سادی رہ جائے گی۔ لہذا آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کو بلاؤ، شاید اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہو۔ وہ آیا، اس نے آن کے حضرت کو سلام کیا اور کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو خیمے کے پیچھے لے گئے اور وہاں جا کے اس سے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں، اور میں آپ کا ہمدرد بھی ہوں، آپ کا چاہنے والا بھی ہوں۔ میں جب کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر لٹکا تھا، اور کوفے کی مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر ہو رہی تھی۔ کوفہ آپ کے خلاف ہو چکا ہے، وہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، وہاں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بات میں آپ کے لشکر کے سامنے، آپ کے لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس سے آپ کے ساتھیوں پر خراب اثر پڑے گا۔ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ عام طور سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ کے لشکر پر خراب اثر پڑے گا۔ میں نے جو سچی بات تھی چپکے سے آپ کو بتا دی، اب آپ جس طرح مناسب سمجھیے اس واقعے کو اپنے ساتھیوں سے بیان کیجئے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ جب اس نے امام سے یہ کہا تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لیے ہوئے اپنے لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا کہ بھائی، ہمارا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم ان سے سیکرٹ رکھنا چاہتے ہوں، جو تو نے مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہ سب کے سامنے بیان کر دے۔ دیکھیے، تاریخ کی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اس نے وہی واقعہ جو امام سے بیان کیا تھا، وہی امام کے جملہ ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر دیا۔ چونکہ وہ امام کے ساتھی تھے، سب ویل ڈسپلن، مہذب، امام کے اطاعت گزار، سب چپ خاموش بیٹھے رہے، حالانکہ یہ خبر ایسی تھی کہ ان کے دلوں میں تو انقلاب برپا ہو گئے ہوں گے، مگر سب خاموش بیٹھے رہے اور امام کے چہرے پر نظر رہی۔ جب وہ اپنی تقریر تمام کر چکا تو امام اٹھے اور امام نے فرمایا کہ تم نے سنا کہ میرے بھائی مسلم کا کیا انجام ہوا؟ میرا انجام بھی اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس سے الگ کوئی انجام میرا نہیں ہوگا، یہی انجام میرا بھی ہونے والا ہے۔ میرا انجام اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے۔ میں اب بھی تم کو سمجھاتا ہوں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میرے ساتھ وہی رکے جو موت پر صبر کر سکتا ہو، جو نیزوں اور تلواروں کی گرمی پر صبر کر سکتا ہو۔ اس تقریر کے بعد امام مڑے حضرت عقیل کے بیٹوں کی طرف، یعنی جناب مسلم کے سگے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں ساتھ، اور فرمایا کہ تمہارے حصے کی قربانی ہو گئی، تمہارے حصے کی قربانی ہو گئی، تم چلے جاؤ۔
تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت عقیل کے فرزند اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے ایک مختصر بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ یا ابا عبداللہ، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا۔ دیکھیے اس جملے کو غور سے سنیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت مسلم کے سگے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس جام سے ہمارا بھائی سیراب ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کس جام سے سیراب ہوئے تھے جناب مسلم؟ جام شہادت۔ جام شہادت ہی تو ہے جس سے سیراب ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک ہم اس جام سے سیراب، اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس جام سے ہمارے بھائی مسلم سیراب ہوئے ہیں۔ آج کچھ دشمنان حسین مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حسین تمنائے حکومت میں کوفے گئے تھے، وہاں حالات بدل گئے تو انہوں نے مقابلے کی ٹھان لی۔ اگر حسین تمنائے حکومت میں کوفے گئے ہوتے اور اگر عقیل کے بیٹوں نے ریونج کی بات کی ہوتی اور بدلے کی بات کی ہوتی تو یہ تقریر نہ کی ہوتی۔ ان کی یہ تقریر بتاتی ہے کہ وہ بدلے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ تمنائے شہادت میں جا رہے تھے اور واقف مقصد حسینی تھے۔ دوسرا نقطہ جو اس کے اندر پیش نظر رکھیے گا وہ یہ رکھیے گا کہ 26 تاریخ کو خبر شہادت مسلم ملی ہے اور پہلی تاریخ کو حضرت حر کا لشکر ملا ہے۔ اس بیچ میں یہ 5 دن کا گیپ جو ہے، یہ امام علی مقام اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، اپنا روٹ چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی نہ کوئی لشکر ملا ہے، نہ کوئی فوج ملی ہے، نہ کوئی دشمن ملا ہے، نہ کوئی راستہ روکنے والا ملا ہے۔ اس خبر کے ملنے کے بعد بھی قافلے کا اسی راستے پر جاتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کا کوئی تصور نہیں تھا، ہر ایک کے دل میں شہادت کا تصور تھا۔ اور ہمایوں نے اس چیز کو اس سفر میں ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کربلا کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے کہ امام کیوں تشریف لے گئے تھے۔ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پہلی محرم کو ظہر کی نماز سے پہلے حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی، اور حر کا لشکر پیاس سے بے حال تھا، اس کے پاس پانی تمام ہو گیا تھا اور وہ پیاس کی شدت سے بے چین ہو رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ساقی کوثر کے لال نے بجائے اس کے کہ دشمن کی پیاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیاسے دشمن پر تلواریں لے کے ٹوٹ پڑتے اور وہیں ان کا قلقمہ کر دیتے، انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے ان سارے پیاسوں کو پہلے پانی پلایا اور اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلایا جائے گا، پانی پلائے جانے کے بعد ان سے کوئی بات ہوگی، پانی پلانے سے پہلے ان سے کوئی بات نہیں۔ یہ دشمن کے لشکر کو پانی پلاتے ہوئے دوسری محرم کو امام علی مقام کربلا پہنچے۔ دوسری محرم سے 10ویں محرم تک لشکر آتا رہا، فوجیں آتی رہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 9 محرم کو یہ پوزیشن تھی کہ کربلا کے میدان میں کسی نئے آدمی کے آنے کی گنجائش نہیں تھی، کوئی نیا رسالہ یا لشکر کربلا کے میدان میں، کوئی نئی آرمی نہیں آ سکتی تھی کربلا کے میدان میں، اس لیے کہ وہاں جگہ نہیں بچی تھی۔ اب جو فوجیں آ رہی تھیں وہ کربلا کوفہ روڈ جو ہے، اب روڈ تھا اس زمانے میں، جیسا بھی راستہ تھا وہ کوئی راستہ تو ہو ہی گا، اس کے اوپر وہ لوگ جو تھے وہ اپنے خیمے لگا رہے تھے اور ٹھہر رہے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 10ویں محرم ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اس واقعے کے کلائمیکس کا دن ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ